اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیعنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، بزرگان محترم، جوانان قوم و ملت، عزاداران سید الشہداء، مسلسل اور پیہم فضائل آل محمد اور ذکر کربلا آپ سماعت کر رہے ہیں۔ خداوند عالم تمامی سننے والوں کو، عزاداروں کو اس کا ایک اجر عظیم عنایت فرمائے، اور جو حاجات، جو دعائیں ہم یہاں مولا کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، ان تمام مقاصد میں اور دعاؤں میں ہم مستجاب ہو کر یہاں سے جائیں، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولا کے در پر اگر اس در سے ہم مایوس ہو گئے تو پھر کائنات میں کوئی در، کوئی دروازہ ایسا نہیں کہ جو ہمارے مقاصد کے لیے کھل سکے۔ اور جو مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو مولا کے عاشق ہوتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں اس دروازے سے مایوس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں ہر سال وہ لوگ جو دھوپ میں نکلتے نہیں ہیں، گرمی میں نکلتے نہیں ہیں، نکلنا پسند نہیں کرتے، سفر کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود مسلسل یہاں گرمی میں، دھوپ میں مولا کا ذکر سن رہے ہیں، مولا کے نام پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم علی والے اپنے آقا اور مولا سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتے ہیں، اور مسلسل یہ ذکر جاری ہے، حتیٰ کہ جو شب اور جو رات گزری ہے اس میں بھی تمامی مومنین نے کافی انتہائی شب تک اس ذکر کو سماعت کیا ہے۔ جانتے ہیں انسان ہے، خستہ ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے، طبیعت بیٹھے بیٹھے جاگتے جاگتے بے حال ہو جاتی ہے، طبیعت کو سکون چاہیے، روح کو تازگی چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں سکون بھی فرش عزا ہی سے ملتا ہے۔ جو روح کو تازگی ملتی ہے وہ بھی فرش عزا ہی سے ملتی ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ صبح سے شام، شام سے صبح، اور صبح سے پھر وہی ذکر، پھر وہی علی علی، پھر وہ فضائل، پھر وہی باتیں، پھر وہی نعرے، پھر اسی تازگی کے ساتھ فرش عزا پر آ جانا، پھر اسی ماحول کو بنانا اور پھر علی علی کرنا۔
عجیب بات ہے کہ بھائی یہ اتنا مثلا علی علی کرتے کیوں ہیں؟ صبح میں کریں، شام میں کریں، رات میں، لیکن 24 گھنٹے علی علی، ایک ساتھ کو دوسری ساتھ سے ملا دیتے ہیں اور علی علی کرتے ہیں۔ آخر اتنا علی علی کرتے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے کہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ علی علی کرنا تو ہم نے اپنے رسول سے سیکھا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور جو کچھ ہم نے لیا ہے یا جو کچھ سیکھا ہے وہ ہم نے رسول ہی سے تو سیکھا ہے۔ اور اس لیے کہ قرآن مجید آواز دیتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، جو بھی رسول دے اس کو لے لو۔ تو جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے لیا، جو کچھ ہم نے سیکھا وہ اپنے رسول سے سیکھا ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ بھائی اتنا علی علی کرتے ہیں، صبح مثلا ساری رات ہم نے علی علی کیا، فرش ازاں 12 مہینے ہماری بجتی رہتی ہے، ذکر جاری رہتا ہے، ہر وقت علی علی ہوتا ہے۔ یہ جوگی پورے میں ہم جمع ہوئے ہیں علی علی کرنے کے لیے، علی علی سننے کے لیے، علی علی سنانے کے لیے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم یہاں یعنی ساری زندگی ہم علی علی کرتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا وہ مولا رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ آیت بھی آپ کی خدمت میں ترجمہ کروں گا کہ آخر ہم اپنے ائمہ کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے امام کا ذکر کرتے ہیں؟ یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، جو کہ پورے میں جمع ہوئے ہیں، یا اسی طرح جہاں جہاں سے ہم آئے ہیں اپنی اپنی بستی میں وہاں علی علی کرتے ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ نے مولا علی کا ذکر کیا نہ ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے، اور ہم نے سیکھا ہے رسول اللہ سے، تو کوئی میدان تو ایسا دکھاؤ کہ جس میں رسول نے علی کا ذکر نہ کیا ہو۔ اب اگر میں کہوں کہ علم پر بات ہو جائے، علم کی بات ہو جائے، تو جب علم کی بات چلی تو علی کی بات چلی۔ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کی بات چلی تو علی کی بات چلی۔ رسول نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں دار حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اگر قرآن کی بات چلی پھر علی کی بات چلی، یعنی قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، تو قرآن کی بات چلی تو پھر علی کی بات چلی۔ پھر رسول نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ اور اگر حق و صداقت کی بات چلی کہ بھائی حق بولنا چاہیے، حق پر رہنا چاہیے، اگر حق کی بات چلی، مثلا حق میں تبلیغیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں حق پر، تو حق کی بات چلی پھر علی کی بات چلی۔ پھر رسول نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، کہاں بھٹک رہے ہو حق کی تلاش میں؟ حق تو علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور اگر سپہ سالاری کی بات چلی، علمداری کی بات چلی، پھر علی کی بات چلی۔ پھر رسول نے فرمایا رأیت غدا رجلا قرارا غیر فرار۔ اور اگر علم اور اگر نور کی بات چلی پھر علی کی بات چلی۔ پھر رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور اگر نسبت کی بات چلی، شباہت کی بات چلی، پھر علی کی بات چلی۔ پھر رسول نے فرمایا یا علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے، وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اور اگر رشتہ داری کی بات اور اگر بھائی چارے کی بات چلی پھر علی کی بات چلی، بھائی چارے کی بات چلی پھر علی کی بات چلی۔ پھر رسول نے فرمایا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی آپ میرے بھائی ہیں، کوئی اور نہیں میرا بھائی۔ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ رسول ہمارے بھائی ہیں، رسول ہمارے بڑے بھائی ہیں، نہیں۔ جب بھی بھائی چارے کی بات چلی تو علی کی بات چلی۔ رسول نے فرما دیا میں یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور جب جنت کی بات چلی
تو علی کی بات چلی. بھائی ہمیں مت کہنا ہم آپ ہر چیز میں علی علی کرتے ہیں, ہم نے رسول سے سیکھا ہے. تو جب جنت کی بات چلی پھر علی کی بات چلی. پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ, یا علی آپ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں. اور پھر جب ایمان کی بات چلی, ایمان ہونا چاہیے, مومن ہونا چاہیے, جب ایمان کی بات چلی پھر علی کی بات چلی. پھر حضور نے فرما دیا برز الایمان کلہ الی کفر کلہ, ہر بات میں علی علی. اور جب اسلام کی بات چلی پھر علی کی بات چلی. پھر حضور نے فرمایا برز الاسلام کلہ الی شرک کلہ, یعنی علی کل کا کل ایمان بھی ہے, علی کل کا کل اسلام بھی ہے. اور جب کل کا کل اسلام بھی ہے اور کل کا کل ایمان بھی ہے, اور پھر جب اجر رسالت کی بات چلی پھر علی کی بات چلی. پھر حضور نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, میں کچھ نہیں چاہتا, ابن آل محمد کی محبت چاہتا ہوں. اس کے بعد جب روح کی بات چلی, قلب کی بات چلی, خون کی بات چلی, گوشت کی بات چلی, پھر حضور پاک نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی, یا علی دموں کا دمی, یا علی قلبوں کا قلبی, یا علی روحوں کا روحی, یا علی جسموں کا جسمی. اور جب ہم سب یہاں عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ عبادت کرنی چاہیے, عبادت کرنی چاہیے, عبادت کا بہت بڑا اجر ہے, ثواب ہے. تو جب عبادت کی بات چلی پھر علی کی بات چلی. پھر حضور نے فرما دیا یا علی ذکر علی عبادہ, حب علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت, علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی علی کرنا عبادت, علی علی پڑھنا عبادت, علی علی سننا عبادت, علی علی کرنا عبادت. اور جب ولایت اور خلافت کی بات چلی, جب ولایت اور خلافت کی بات چلی کہ کس کو ولی ہونا چاہیے, کس کو خلیفہ ہونا چاہیے, تو جب ولایت اور خلافت کی بات چلی پھر علی کی بات چلی. پھر حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر کہہ دیا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور جب شجاعت کی بات چلی تو پھر علی کی بات چلی. اور صرف رسول نے نہیں, اب تو اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیج کر کہہ دیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ اپنے نبی سے سیکھا ہے, وہ اپنے رسول سے سیکھا ہے. تو ہر میدان میں پیغمبر اسلام نے علی کی باتیں کی ہیں, مولا علی کا ذکر کیا. اس لیے ہم ساری رات بیدار رہے. آپ نے ساری رات 2:30-3 بجے تک آپ نے سنا, اور آپ بھی رات گزری پھر صبح ہو گئی. تو صبح کو شام سے, شام کو صبح سے, اور رات کو پھر ہم دن سے, اور پھر دن کو رات سے جوڑ دیتے ہیں علی علی کرتے ہوئے. توجہ. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم سب لوگ یہاں جوگی پورے میں یا کہیں اور جہاں بھی مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے یا اپنے اپنے وطن میں علی علی کرتے کیوں ہیں, اپنے امام کا ذکر کرتے کیوں ہیں, کیوں اپنے امام کا ذکر کرتے ہیں. تو آئیے جس آیت کو میں نے پڑھا اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم علی اپنے امام کا ذکر کرتے کیوں ہیں. تو چھوٹی سی آیت سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ یوما ندعو کل اناس بامامہم, فرمایا کہ قیامت میں جہاں افراتفری کا ماحول ہوگا, بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں ہم ہر گروہ اور ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. یاد رکھیے گا آیت کا ترجمہ کیا فرمایا اللہ نے کہ قیامت میں ہر فرقے کو, ہر گروہ کو, ہر انسانوں کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. کہاں؟ قیامت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا تعلق نبوت سے نہیں ہے, امامت سے ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ امام کے ساتھ بلائیں گے. اب سمجھ میں آیا ہم علی علی کیوں کرتے ہیں. ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں, ہم علی علی کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ اسی علی سے قیامت کا تعلق ہے.
قیامت کا تعلق انہی امام سے ہے، ہمارے اماموں سے قیامت کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بہت ہولناک منزل کا نام ہے قیامت، خطرناک چیز کا نام ہے قیامت، لیکن یاد رکھیے گا قیامت انہی کے لیے قیامت ہے کہ جن کے پاس امام نہیں ہے۔ توجہ کی، اللہ نے کہا کہ امام کے ساتھ بلاؤں گا ہر فرقے کو، تو قیامت انہی کے لیے ہے جن کے پاس امام نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس امام ایسا ہو کہ جس کا اختیار بھی قیامت پر ہو تو پھر انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایسے کو امام مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ میں قیامت کے دن بلاؤں گا امام کے ساتھ، پھر جہاں امام ہوگا وہیں ماننے والے بھی ہوں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جہاں امام وہیں ماننے والے بھی ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی نظر پیچھے والوں پر نہیں ہوگی پیچھے کون ہے، اللہ کی نگاہ ہوگی آگے آگے کون ہے، یعنی امام کون ہے۔ اور امام کہتے کس کو ہیں؟ امام کہتے ہی اس کو ہیں جو آگے آگے ہو۔ امام کے معنی پیشوا، کیا مطلب ہے امام کا؟ پیشوا یعنی جو آگے ہو، امام یعنی جس کی پیروی کی جائے۔ امام کے معنی نجات دلانے والا، امام کے معنی صراط مستقیم، امام کے معنی ہے منزل مقصود، امام کے معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانے والا، امام کے معنی ہے ہادی، امام کے معنی ہے رہبر، امام کے معنی ہے پیشوا، امام کے معنی ہے حجت، امام کے معنی ہے دلیل، امام کے معنی ہے آیت، امام کے معنی ہے سچا، امام کے معنی ہے صادق، امام کے معنی ہے حاکم، امام کے معنی ہے محفوظ عن الخطا، امام کے معنی ہے صادق، امام کے معنی ہے حاکم، امام کے معنی ہے خدائی عہدہ۔ خدائی عہدہ ایسے نہیں کہ کوئی بھی مثلا کوئی بھی امام بن جائے، امام کا مطلب ہے خدائی عہدہ، یعنی یہ اللہ کا عہدہ ہے، ہمارا نہیں ہے انسانوں کا کوئی بھی، ہم نے ان کو امام بنا دیا یہ امام ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدائی عہدہ ہے۔ تو اب اللہ نے کہا کہ میں قیامت میں ہر فرقے کو بلاؤں گا اس کے امام کے ساتھ، امام کے ساتھ۔ اب یہاں اتنا مجمع ہے، کوئی بھی بس امام تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہیں، جوگی پورے میں مسجد ہے وہاں چلے جائیے، وہاں بھی آپ کو پیش امام مل جائیں گے، اور بہت ہر مسجد میں آپ جو ہے کوئی شاہی مسجد کا امام، کوئی جامع مسجد کا امام، کوئی جوگی پورے کی مسجد کا امام، کوئی دلی کی جامع مسجد کا امام، تو امام تو بہت ہیں۔ تو کیا آپ ان کو لے کر جائیں گے کہ ہم تو جو ہے وہ جو بخاری امام بخاری ہیں ہم اس کے ساتھ جائیں گے؟ اللہ بلائے گا قیامت میں امام کے ساتھ، تو کیا پیش امام کے ساتھ جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ پیش امام کو لے کر جائیں گے، امام بخاری کو لے کر جائیں گے، شیعہ جامع مسجد کے امام کو لے کر جائیں گے، شاہی مسجد کے امام کو لے کر جائیں گے۔ میں نے کہا یہ ضرور چاہے جس کو لے کر جائیے گا، لیکن یاد یہ رکھیے گا کہ جہاں امام ہوگا وہیں ماننے والے ہوں گے، جس کو چاہے لے جائیے گا، لیکن یہ جملہ جہاں امام ہوگا وہیں اس کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ اب دنیا کہتی ہے علی کو امام مانتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں، دیکھیں جو جس کو مانتا ہے وہ مانے، لیکن میں تو منبر پر بیٹھ کر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو وہاں رکھنا جو یزید کو امام مانتے ہیں، تو جہاں یزید ہو ان کو وہیں رکھنا، جہاں اور ہو ان کو وہیں رکھنا، جہاں مروان ہو ان کو وہیں رکھنا، جہاں عمر سعد ہو ان کو وہیں رکھنا، جہاں شمر ہو ان کو وہیں رکھنا، جہاں ابن زیاد ہو ان کو وہیں رکھنا، اور ہم امام علی کو مانتے ہیں تو ہمیں وہاں رکھنا جہاں علی ہو، ہمیں وہاں رکھنا جہاں حسن ہو، ہمیں وہاں رکھنا جہاں حسین ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تو ہماری دعا ہے، یہ تو ہماری تمنا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ سب ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ وہیں رکھے جہاں
علی ہو، ہم آپ کے لیے نمازوں میں دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو وہاں رکھے جہاں یزید ہو، جہاں اس کا باپ ہو، جہاں اس کا خاندان ہو، اور ہمیں علی خدا وہاں رکھے جہاں علی ہو، جہاں آل رسول ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا امام تو بہت ہیں، بہت دنیا میں امام ہے، ہر محلے محلے میں آپ کو امام مل جائے گا، لیکن چونکہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا عہدہ ہے، یعنی امامت کس کا عہدہ ہے؟ یہ اللہ کا عہدہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ ان اماموں کے ساتھ تو بلائے گا نہیں، تو کوئی تو خاص امام ہوگا نا، کوئی خاص امام ہوگا کہ جس کے لیے اللہ بلائے گا۔ اور یہاں مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اسی امام کے لیے جس کے ساتھ اللہ بلائے گا، قال علی علیکم بطاعت من لا توزرون بجاہلت، امام فرماتے ہیں کہ تم پر اطاعت واجب ہے ان کی کہ جن سے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جو مولا نے فرمایا، تم پر اطاعت واجب ہے کن کی؟ ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے خدا کی بارگاہ میں یا اللہ معاف کرنا، مثلا پوچھا جائے ان کو کیوں نہیں مانتے تھے، کہیں یا اللہ معاف کرنا میں پہچانتا نہیں تھا، غور کر رہے ہیں، میں جانتا نہیں تھا، میں پہچانتا نہیں تھا، تو امام نے فرمایا اس کی بھی معافی نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں تھا، میں پہچانتا نہیں تھا۔ مثلا کسی انسان نے شربت سمجھ کر پی لی، شراب حرام ہے، شربت تقسیم ہو رہا تھا، اس نے شربت سمجھ کر شراب پی لی۔ اب جب پوچھا جائے گا خدا کی بارگاہ میں شراب کیوں پی تھی، تو وہ کہے گا کہ شربت سمجھ کر پی تھی۔ تو یہ جو اس کا عذر ہے، یہ جو پیش کیا ہے اس نے خطا عذر، یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے کیونکہ شربت سمجھ کر پی تھی۔ لیکن جب امام کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ کہے میں جانتا نہیں تھا، تو آواز آئے گی یہی مسئلہ، یہی خطا ہے، جانتا کیوں نہیں تھا۔ غور کر رہے ہیں، یہ بڑا جرم تو بڑا یہی ہے کہ جانتا کیوں نہیں تھا، دنیا میں گیا کیوں تھا، کیوں نہیں جانتا تھا۔ تو تم پر اطاعت واجب ہے ان کی کہ جن سے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے بھی کنز الاموال میں فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امامہ زمان ہی ماتا میتتا جاہلیہ، کہ جو بھی مر گیا اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر تو اس کی موت جہالت پر بھی ہے، کفر پر بھی ہے، شرک پر بھی ہے۔ یعنی جس نے امام کو نہیں، امام کو سمجھے اللہ کہہ رہا ہے امام کے ساتھ بلاؤں گا، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں، جس نے امام کو نہیں پہچانا کفر پر بھی موت، شرک پر بھی موت، جہالت پر بھی موت۔ جس نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا کوئی بھی مرحلہ اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام موجود نہ ہو، کوئی مرحلہ ایسا نہیں گزرا۔ تو آج بھی امام زمانہ موجود ہیں، یہ ماننا پڑے گا، آج بھی موجود ہیں۔ تو اب ہے کسی کے پاس امام زمانہ، ہے کسی کے پاس امام کا تصور، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر اطاعت واجب ہے اور میں بلاؤں گا تم کو قیامت کے دن امام کے ساتھ۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے، میں نے کہا خدائی عہدہ بھی ہے اور دنیا میں امام بھی بہت ہیں، تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ خدا کا بنایا ہوا امام ہے کون؟ اللہ نے کہا کہ میں بلاؤں گا امام کے ساتھ، تو پتہ کیسے چلے؟ اب یہ پتہ چلانے کے لیے میں نے کہا یہ تو بہت امام ہیں، یزید بھی امام، وہ بھی رحمت اللہ، یہ بھی رحمت اللہ، سارے رحمت اللہ ہیں۔ پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے؟ اب اس کے فارمولے تو بہت ہیں، لیکن جو سب سے آسان اور سب سے پہلا فارمولہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم پہچانے کیسے کہ یہ خدا کا یہی امام حق ہے، یہی امام مبین ہے، یہی وہ امام ہے کہ جس کی محبت میں اللہ بلائے گا اور ہم اس کا دامن پکڑ کر تھام کر جائیں گے۔ تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس سے سوال کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا ہے فارمولہ؟ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہے جس کے ساتھ قیامت میں بلایا جائے گا، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس سے سوال کرو۔
صرف شریعت کا سوال نہیں، دنیا کے جتنے بھی ٹاپک اور جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، ہر سبجیکٹ کا سوال کرو، کوئی بھی علم ہو، کسی بھی علم کا سوال کرو۔ جب آپ اس سے سوال کریں اور وہ جواب میں کہہ دیں میں نہیں جانتا، توجہ، یہ میں بتا رہا ہوں امام کی پہلی نشانی۔ اگر آپ سوال کریں، چاہے وہ زمین کے علم ہو، میتھ ہو، میتھمیٹک ہو، سماج ہو، دنیا کا سوال ہو، کسی بھی ٹاپک کا سوال ہو، آپ اس سے سوال کریں اور وہ کہہ دیں ابھی نہیں پتا، ابھی نہیں پتا، یا بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا یا بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا، تو اگر جواب میں کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا، تو سمجھ لینا کوئی ڈھونگی امام ہے۔ بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اگر جواب میں کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، تو سمجھ لینا اس کی پیروی نہیں کرنی ہے، اس کا دامن نہیں تھامنا ہے۔ لیکن اگر کہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، جو پوچھنا ہو پوچھو، تو سمجھ لینا یہی وہ امام ہے کہ جس کے ساتھ قیامت میں خدا بلائے گا، تو اس سے سوال کرو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مثلا 12 امام کو ہم مانتے ہیں، اگر ہمارے پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک اگر کسی بھی امام نے اپنی لا علمی کی وجہ سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو، کوئی سوال پوچھا ہو، تو مجھے بتاؤ میں آج سے مجلس ہی پڑھنا چھوڑ دوں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ امام کی نشانی ہے کہ اس سے سوال کرو۔ تو اگر ہمارے امام نے، کسی بھی امام نے کسی بھی زمانے میں کہا ہو کہ بھائی میں نہیں جانتا، مثلا امام سے سوال پوچھا ہو جس کو ہم مانتے ہیں اور امام نے جواب دیا ہو میں نہیں جانتا، تو آج سے امام کو ماننا بھی چھوڑ دوں، مجلس پڑھنا بھی چھوڑ دوں۔ ورنہ دنیا کے بنائے ہوئے ہر امام نے ہمارے اماموں سے مسئلے پوچھے ہیں اور اپنی ہلاکت کا اعلان کر کے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو امام کی نشانی کیا ہو گئی کہ اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو کہ جانتا ہے نہیں جانتا۔ کوئی بھی ٹاپک، کوئی یہ نہیں زمینی سوال ہو یا آسمانی سوال ہو، تو اگر کہہ دیں ہمیں نہیں پتا، تو اس سے کہیے ہم بھی آپ کو نہیں جانتے، ہمیں بھی آپ کا نہیں پتا۔ لیکن اگر جانتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو یاد رکھیے گا پھر یہی امام ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑنا ہے پھر۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا قیامت میں بلاؤں گا امام کے ساتھ، اس کا مطلب ہمارے امام وہ ہیں جو زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی، زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی۔ تو امام کی نشانی اس سے سوال کرو۔ تو ہمارے کسی بھی امام نے نہ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا، نہ کوئی جو ہے سوال کیا۔ دنیا کے ہر امام نے ہمارے اماموں سے سوال بھی پوچھے ہیں، مسئلے بھی پوچھے ہیں۔ اب آئیے ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ پیدا ہوتی، جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ اور جناب عیسیٰ ہیں کون؟ یہ عیسیٰ وہ ہیں جو ہمارے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے نہیں، پڑھیں گے، 12ویں کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ملے گی کتاب، دنیا میں جا رہا ہوں مجھے کتاب ملے گی، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی بنایا نہیں جاؤں گا دنیا میں 40 برس کے بعد، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بنتا نہیں ہے، نبی پیدا ہوتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ نبی یہ نہیں کہ میں 40 برس کے بعد، کوئی 20 برس کے بعد، تو نبی بنتا نہیں ہے، نبی پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب جناب عیسیٰ تقریباً 2 برس کے ہوئے ہیں، 2 سال کے جب عیسیٰ ہوئے ہیں،
اب ہمارا بچہ دیکھیں کتنی تیزی سے مطلب رشد ہوتا تھا جناب عیسیٰ میں، بڑھتے تھے. ہمارا بچہ 5 برس کا اور جناب عیسیٰ 2 برس کے برابر ہے. اب جب جناب عیسیٰ 2 برس کے ہوئے ہیں تو جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم جناب عیسیٰ کو تھام کر ان کا ہاتھ پکڑ کر مکتب میں لے کر آئیں، پادری کے پاس پڑھانے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، تحصیل علم کی خاطر مکتب میں جب لے کر آئیں. جو ٹیچر تھے، جو استاد، جو پادری، وہ منبر پر بیٹھا ہوا تھا. جناب عیسیٰ کو لے کر جناب مریم زمین پر بیٹھ گئی. توجہ فرما رہے ہیں؟ زمین پر جناب مریم جناب عیسیٰ کو بیٹھ گئی. جیسے ہی منبر سے پادری نے دیکھا جناب مریم کو تو فوراً کہتا ہے مریم کیسے آنا ہوا؟ کہا جناب یہ میرا بچہ ہے عیسیٰ، میں اس کو لے کر آئی ہوں تعلیم کے لیے، پڑھانے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے. اس کو ذرا کچھ آپ سکھا دیجئے، پڑھا دیجئے. اب جب جناب استاد نے بچے کو دیکھا، جناب عیسیٰ کو دیکھا، تو استاد نے جناب مریم سے پوچھا کہیں پڑھایا ہے بچے کو؟ کسی اور مکتب میں، کالج میں کہیں گئی ہو، پڑھایا ہے؟ کہا نہیں، پہلا ہی مکتب ہے آپ ہی کے پاس، اس کو لے کر آئی ہوں پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ آپ کچھ تعلیم دیں، اس کو کچھ سکھائیں. کہا ابھی تک کہیں نہیں پڑھا؟ کہا نہیں پڑھیں. کہ ٹھیک ہے، اس کا آج یہ پہلا دن ہے اسکول کا، کلاس کا، تو آج میں اس کو پہلا درس دیتا ہوں. توجہ، آج میں اس کو پہلا درس دیتا ہوں. تو استاد نے کہا، پادری نے کہا کہ بیٹا اکتب، لکھو. توجہ کر رہے ہیں؟ کیا کہا؟ اکتب، لکھو. اب جیسے یہ کہا اکتب، جناب عیسیٰ نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ غور کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کیسے لکھوں، کہ کیا لکھوں، یعنی جو کچھ آپ کہہ دیں وہ سارا لکھوں. یہ ہیں جناب عیسیٰ، ابھی 2 برس کے ہیں، پہلا دن ہے، کہہ رہے ہیں ماں اکتب، کیا لکھوں، یعنی جو کچھ آپ کہیں وہ سارا کا سارا لکھ دوں. ادھر رسول کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب جبرائیل نے رسول سے فرمایا اقرا، پڑھئے. تو رسول نے کہا کیسے پڑھوں؟ کہا رسول، کہا عیسیٰ. اگر آج میں یہ کہہ دوں کہ عیسیٰ ہمارے رسول سے افضل ہے تو بہت نعرے لگیں گے، گستاخ رسول ہے، رسول کی توہین کر دی، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا اور جو ہے وہ سازش کیا ہوگی، توہین کیا ہوگی؟ کہا عیسیٰ، کہا رسول. تو رسول کہہ رہے ہیں کہ کیسے پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ ارے آج تک تم نے رسول ہی کو نہیں سمجھا، جس کا صبح شام کلمہ پڑھتے ہیں. جب رسول ہی کو نہیں سمجھا تو پھر علی سمجھ میں کیا آئیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو استاد نے کہا کہ بیٹا اکتب، لکھو. جناب عیسیٰ نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں، یعنی جو کچھ آپ کہیں وہ سارا لکھوں گا. پہلا دن ہے، پہلا دن ہے کلاس کا، تو جو آپ کہیں وہ لکھوں. تو استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا لکھو، الف، بے، جیم، دال. اب جو لوگ حروفوں کے عدد نکالتے ہیں وہ اس سے خوب واقف ہوں گے کہ جب ان 4 حروفوں کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے ابجد. ابجد ہوتی ہے کلمن. جیسے ہی کہا کہ الف، بے، جیم، دال. ادھر استاد نے کہا لکھو، ادھر جناب عیسیٰ نے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، نیچے سے کہا استاد آپ جانتے ہیں کہ یہ ابجد ہے کیا چیز؟ غور کر رہے ہیں؟ استاد کہہ رہا ہے لکھو، الف، بے، جیم، دال. جناب عیسیٰ نیچے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں، اس کا علم ہے آپ کو ابجد کا. ابجد کا مطلب کیا ہے، ابجد سے مراد کیا ہے، الف، بے، جیم، دال سے مراد کیا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اب جیسے یہ سوال کہا کہ آپ کو پتا ہے، استاد سمجھ گیا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اب استاد نے کہا لا ادری، کہ مجھے نہیں پتا بھیا یہ ابجد کیا چیز ہے، کیا مطلب ہے، اس کا مراد کیا ہے. استاد نے کہا لکھو. استاد کہہ رہا مجھے نہیں پتا کہ یہ ابجد کا مطلب ہے کیا. تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں مسکرا کر کیفا تعلمونی، جب تمہیں خود نہیں پتا مجھے کیا بتاؤ گے.
جب آپ کو خود نہیں آتا، جب استاد ہی ان پڑھ ہو تو شاگرد کو کیا بتائے گا؟ تو استاد نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تو جناب عیسیٰ نے کہا جب تم خود نہیں پتا کیف تعلمنی، مجھے کیا بتاؤ گے، مجھے کیا سمجھاؤ گے، مجھے کیا پڑھائیں گے؟ آج میرا پہلا دن ہے، مجھے کیسے بتائیں گے؟ تو اب استاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ابجد ہے کیا چیز؟ جناب عیسیٰ سے استاد پوچھ رہا ہے ممبر پر بیٹھ کر کہ آپ مجھے بتائیے، بیٹا آپ مجھے بتاؤ، میں نہیں جانتا، آپ مجھے بتائیے کہ اس سے مطلب ابجد سے کیا مطلب ہے؟ اب جب استاد نے کہا کہ بیٹا تم بتاؤ تو جناب عیسیٰ جواب دیتے ہیں کہ استاد اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں آ کے میں بیٹھوں، جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں آ کے آپ بیٹھیں۔ غور کر رہے ہیں؟ اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیچے تشریف لائیے اور میں منبر پر آ کر بیٹھوں۔ میرے عزیزو، یہودی تھا، بے غیرت نہیں تھا۔ بڑا جملہ میں نے خارج کیا، یہودی تھا استاد، بے غیرت نہیں تھا، منبر چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ فقام عیسی ابن مریم فجلس علی مجلسہ، مریم کا بیٹا جناب عیسیٰ اٹھے، منبر پر بیٹھتے ہی کہا سلونی، اب پوچھ جو پوچھنا ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ استاد آ کے نیچے بیٹھا، جناب مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ 2 برس کے آ کے منبر پر بیٹھے کہ آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تب استاد نے نیچے بیٹھ کر پوچھا بتائیے الف بے جیم دال اس کا مقصد کیا ہے، مجھے بتائیے اس سے مراد کیا ہے؟ تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں الف آلاء اللہ، الف سے مراد ہے اللہ کی یہ ساری نعمتیں، والبا بہجت اللہ، بے سے مراد ہے اللہ کی خوبیاں، والجیم جمالہ و جلالہ، جیم سے مراد ہے اللہ کا جمال اور اس کا جلال، والدال دین اللہ، دال سے مراد ہے اللہ کا دین، دال سے مراد ہے اللہ کا دین۔ بس جیسے ہی یہ سنا جو پادری تھا، جو استاد تھا، وہ جناب عیسیٰ کے قدموں میں پڑ گیا اور قدموں کو پکڑ کر کہتا ہے عیسیٰ منبر پر بیٹھنا آپ کا حق ہے، منبر پر بیٹھنا آپ ہی کا حق ہے۔ میرے عزیزوں مجھے افسوس نہ ہوتا، یہ تو یہودی تھا، یہودی تھا، افسوس نہ ہوتا، مجھے صرف ایک سوال نہ بتا سکا۔ غور کر رہے ہیں؟ استاد تھا، ایک سوال نہ بتا سکا، جملے کی قدر دانی کیجئے گا، استاد تھا، پادری تھا، عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، صرف ایک سوال کا جواب نہ دے سکا، منبر چھوڑ کر نیچے کھڑا ہو گیا، منبر چھوڑ کر نیچے بیٹھ گیا کہ جناب منبر پر بیٹھنا آپ کا حق ہے۔ مجھے افسوس ان لوگوں پر ہے جو ساری زندگی مولا علی سے مسئلے پوچھ پوچھ کر اپنی جہالت کا اعلان بھی کرتے رہے، بے غیرتوں کی طرح منبر پر بیٹھے بھی رہے۔ صلوات پڑھیں بل محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ساری زندگی سوال پوچھے مولا علی علیہ السلام سے، کوئی بھی مشکل مسئلہ آیا علی سے پوچھو، منبر پر بیٹھ کر کوئی بھی مسئلہ، نیچے بیٹھنے والا کوئی بھی مسئلہ پوچھ رہا ہے، ایڈریس دے رہے ہیں مولا علی کا، علی سے پوچھو۔ تو ساری زندگی سوال کیے مولا علی سے، لیکن منبر نہیں چھوڑا، اتنے بے غیرت تھے، منبر چھوڑ کر نہیں دیا، پوچھتے رہے ساری زندگی۔ تو امام کی نشانی کیا ہے؟ اس سے سوال کرو، اگر کہہ دے لا ادری میں نہیں جانتا تو سمجھ لینا کہ وہ انسانوں کا امام بنایا ہوا انسانوں کا ہے، خدا وہ امام نہیں ہے جس کے لیے خدا بلائے گا قیامت میں۔ تو ہمیں تو اس امام کا دامن تھامنا ہے نا کہ جس کے ساتھ قیامت میں پہنچے۔ اب دیکھیں اللہ نے، یہ اصول کافی کے الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا لا اعذبنہ،
کل رعیت فی الاسلام دانت بولایت کل امام جائر لیست من اللہ وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا تَقِيَّةً بَرِيَّةً. اللہ نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا ہے، جو میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا کلام ہو لیکن قرآن نہ ہو اللہ کا کلام، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ضرور بالضرور اس گروہ پر، اس پارٹی پر، اس فرقے پر عذاب نازل کروں گا کہ جو میرے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر اپنے امام کو مانے. غور کر رہے ہیں کیا کہا اللہ نے آیت میں؟ کہ ہر فرقے کو بلائیں گے قیامت میں امام کے ساتھ. اب یہاں اللہ نے کہا لَوْ عَذَّبَنَّا كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوِلَایَتِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً. کہا جو بھی میرے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر اپنا امام بنائے، اپنے والوں کو مانے، میرے والوں کو چھوڑ کر، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، جو میرے والوں کو چھوڑ کر اپنا والوں کو بنائے، تو اللہ نے کہا چاہے جیسا ہو، کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، میں اللہ اس کو ڈالوں گا جہنم میں. میں اس کو ڈالوں گا، چاہے جتنا نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، حاجی ہو، زکاتی ہو، ساری رات اللہ اللہ کرنے والا ہو، میں اللہ ڈالوں گا اس کو جہنم میں. اصول کافی کا الفاظ ہے، میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالوں گا. اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا آفَوَنَّا كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوِلَایَتِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِّنَ اللَّهِ وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَنفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِیئَةً. کہا جو اپنوں والوں کو چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے کو مانے گا، امام جو اپنے والوں کو چھوڑ کر، مطلب مسجد کا امام، فلاں کا امام کہ ہم اس کے ساتھ جائیں گے، اللہ نے کہا جو اپنے امام کو، اپنے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے امام کو مانے گا، جیسا بھی ہوگا میں اللہ اس کو ڈالوں گا جنت میں. بہت بڑا میں نے جملہ عرض کر دیا. دونوں باتیں اللہ نے فرما دی کہ جو میرے بنائے ہوئے کو امام تسلیم کرے گا، جیسا بھی ہوگا میں اللہ ڈالوں گا جنت میں، اور جو میرے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ دے گا، جیسا بھی ہوگا میں اس کو ڈالوں گا جہنم میں. اب مجھے پیغمبر اسلام کی وہ حدیث یاد آ گئی. حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں. کیوں بھائی یہ 72 جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کیا ان میں کوئی نمازی نہیں ہوگا؟ ان 72 فرقوں میں کوئی نمازی نہیں ہوگا، کوئی حاجی نہیں ہوگا، کوئی متقی نہیں ہوگا، کوئی پرہیزگار نہیں ہوگا، کوئی روزے دار نہیں ہوگا. اور یہ ایک فرقہ جو جنت میں جا رہا ہے، کیا اس میں خطاکار نہیں ہوں گے، گنہگار نہیں ہوں گے؟ اللہ کی آواز آئے گی. سمر میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جو میرے اماموں کو مانے گا، جو میرے بنائے ہوئے کو مانے گا، میں اسے ڈالوں گا جنت میں. جو میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا، میں اسے ڈالوں گا جہنم میں. کہا سمر یہ 72 جہنم میں اسی لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس میرا بنایا ہوا ایک بھی نہیں ہے، میرا بنایا ہوا ایک بھی امام نہیں ہے. اور یہ ایک فرقہ جنت میں اسی لیے جا رہا ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی میرے بنائے ہوئے کے علاوہ کبھی کسی کو امام مانا ہی نہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میرے علاوہ
میرے بنائے ہوئے کے علاوہ کبھی، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں. تو کیوں جائے گا جنت میں؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کے پاس ایک نہیں 12 ہیں میرے بنائے ہوئے، اور یہ 72 ہیں، ایک نہیں ہے میرا بنایا ہوا. اور اللہ نے کیا کہا؟ قیامت میں بلاؤں گا ہر فرقے کو، انسان کو نہیں، ہر فرقے کو امام کے ساتھ. تو میں نے کہا امام بخاری کے ساتھ نہیں، شیعہ جامع مسجد کے امام کے ساتھ نہیں، شاہی امام کے ساتھ نہیں، وہی امام کہ جس کو خدا نے امام بنایا، جو خدا کا بنایا ہوا امام ہے. کُلَّ شَائِن احسن نہ ہو فی امام مبین، کہ جس کے اندر علم سمٹا ہوا ہے، جس کے اندر علم سمٹا ہوا ہے. تو یاد رکھیے گا امام کی سب سے پہلی نشانی علم ہے، اس کے اندر علم ہوگا. جاہل امام نہیں ہوتا ہے. امام کے معنی عالم، جس کی پیروی کی جائے. تو امام جاہل نہیں ہوتا. جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں شیطان ہوتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں رحمان ہوتا ہے. تو یہ ہے امام کی نشانی. تو اسی امام کا دامن تھامنے کے لیے ہم یہاں پر ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، علی 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 علی. اس لیے کہ میں نے جملہ عرض کیا کہ قیامت کا تعلق امامت سے ہے، اس لیے ہم اپنے امام کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ انہی امام سے وابستہ ہو کر ہمیں جنت جانا ہے. یہ قسم النار والجنہ ہے، یہ فضیلت اللہ نے ان کو عطا کی ہے. اور یاد رکھیے گا جو اللہ نے آل محمد کو عطا کیا وہ فضیلت ہے، اور جو امت نے عطا کیا آل محمد کو وہ مصائب ہے. فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے دیے ہیں. مصیبتیں کلمہ گو نے دی ہیں، امت نے دی ہیں. ہم مجلسیں کرتے ہیں، سمجھئے مجلس کی اہمیت کیا ہے. واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص ہمارے چوتھے امام کے پاس آیا اور آن کر کہا کہ مولا اگلے جمعے کو میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے گھر تشریف لائیے گا شادی میں. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جیسے ہی شادی کا نام سنا، اور رو کر فرماتے ہیں کہ بھائی شہاب الدین، کربلا کے بعد تو ہم خوشی بھول ہی گئے ہیں کہ خوشی کیا ہوتی ہے. شہاب الدین کہتے ہیں میں خاموشی سے امام کے پاس سے چلا آیا، اگلے ہفتے پھر گیا اور عرض کی مولا سے کہ مولا اب کے جمعرات میں آپ کے بابا کی مجلس میں نے اپنے گھر پر رکھی ہے. جیسے یہ جملہ کہا تو امام فرماتے ہیں شہاب الدین سب سے پہلے میں آؤں گا، کوئی آئے نہ آئے سب سے پہلے میں آؤں گا. جب وہ دن آیا، مجلس والا دن آیا، تمام مومنین آئے، امام تشریف لائے. جب سب لوگ جمع ہوئے تو امام نے ذاکر سے کہا، خطیب سے، کہ اٹھو منبر پر بیٹھو، میرے بابا کے مصائب پڑھو، میرے بابا کی مصیبتیں سناؤ. اب کس ذاکر کی ہمت ہے جو امام سید سجاد کے سامنے کربلا پڑھے؟ اس لیے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے کربلا سنی ہے، امام سید سجاد وہ ہیں جنہوں نے کربلا دیکھی ہے، جنہوں نے کربلا برداشت کی ہے. ذاکر کھڑا ہوا، منبر پر بیٹھا، چند جملے پڑھے تھے کہ میں کیا بتاؤں کربلا میں کیا ہوا، سید سجاد سے پوچھو. کس طرح خیموں میں آگ لگی، سید سجاد سے پوچھو. کس طرح نیچے سے بستر کھینچا گیا، سید سجاد سے پوچھو. کس طرح شہزادیوں کے سر سے چادر چھینی گئی، سید سجاد سے پوچھو. کس طرح معصوم سکینہ کے منہ پر تماچے لگے، سید سجاد سے پوچھو. بس چند جملے ذاکر نے پڑھے تھے، لوگوں میں آہو بکا شروع ہو گیا، لوگ بے ہوش ہو کر گرنے لگے. جب مجلس تمام ہو گئی تو شہاب الدین کہتے ہیں میں امام کو تلاش کیا کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مجھے امام کہیں
نظر نہیں آئے. جب میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں مومنین نے اپنی اپنی جوتیاں اتاری ہیں. امام جوتیوں پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. شہاب الدین کہتے ہیں میں مولا کے قدموں میں گر گیا. مولا یہ کہاں آپ جوتیوں پر بیٹھے ہیں؟ یہ دروازے پر آپ بیٹھے ہیں, یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی نہیں ہے. امام کہتے ہیں, سید سجاد فرماتے ہیں, شہاب الدین یہ عزادار یہ میرے بابا کے مہمان ہیں, یہ میرے رونے والے یہ میرے بابا کے مہمان ہیں, یہ میرے مہمان ہیں. یہ عزادار مجھے بڑے پیارے ہیں, بڑے عزیز ہیں. عزادارو امام کا جملہ قیامت تک کا جملہ ہے. ہم سب عزادار ہیں. مولا فرما رہے ہیں عزادار مجھے بڑے عزیز ہیں, مجھے بڑے پیارے ہیں. اور تجھے معلوم نہیں ہے ان مجلسوں میں کون کون آتا ہے. ان مجلسوں میں میری دادی زہرا آتی ہیں, ان مجلسوں میں میرے نانا رسول اللہ آتے ہیں, ان مجلسوں میں میری پھوپھی زینب آتی ہیں, اور ان مجلسوں میں میری بہن سکینہ آتی ہے کہ جس کا ایک ہاتھ سر پہ ہوتا ہے, ایک ہاتھ گالوں پر ہوتا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو یہ ہے مجلس حسین, یہ ہے ماتم حسین, یہ ہے فرش عزا. جناب زہرا جناب شہزادی کونین پیغمبر اسلام سے فرماتی ہیں ابھی شکم میں حسین ہیں, پیدا نہیں ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام سے ایک دن جناب شہزادی فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ میرے شکم میں عجیب و غریب بچہ ہے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا جب میں صبح کو نماز پڑھتی ہوں تو اس شکم سے آواز آتی ہے اما انا عطشان, اما میں آپ کا پیاسا بیٹا. بابا جب ظہرین کی نماز پڑھتی ہوں آواز آتی ہے اما انا عریان, میں آپ کا بے گورو کفن لال. بابا جب مغرب کی آواز پر جب اذان ہوتی ہے, جب نماز پڑھتی ہوں تو میرا بچہ کہتا ہے اما انا قتل الابرا, اما میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. بابا یہ میرا کیسا بچہ ہے؟ آواز آئی انتظرو, کا بیٹا انتظار کرو انتظار کرو. انتظار کیا, وہ گھڑی آئی جب شکم زہرا سے حسین آغوش زہرا میں آ گئے. جب آغوش زہرا میں حسین آئے, گھر کا ایک ماحول عجیب تھا. حسین پیدا ہوئے ہیں, آسمان سے ملک مبارکبادی کے لیے آ رہے ہیں, سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن اسی اثنا میں رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین رسول رونے لگے. شہزادی فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا ایسے موقع پر جب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں آپ رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, کیا میرا بچہ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا بچہ تو بہت اچھا لگا, میں اس کی ناز برداری کروں گا. کہا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ رو اس لیے رہا ہوں ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بشارت دے کر گئے ہیں, کہہ کر گئے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے ریگستان میں بے گورو کفن اس کی لاش ہوگی, یہ ذبح کر دیا جائے گا. اجرکم اللہ. عزادارو جب یہ جملہ کہا نا ذبح کر دیا جائے گا تو جناب شہزادی کونین تڑپ کر کہتی ہیں بابا کیا آپ نہیں ہوں گے اس وقت جب میرا بچہ تڑپے گا کربلا میں, جب تڑپے گا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں شہزادی نہیں میری جان, میں اس وقت نہیں ہوں گا. کہا اس کا بابا علی؟ کہا علی بھی نہیں ہوگا. کہا اس کا بڑا بھائی حسن وہ تو ہوگا نا؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوگا. کہا بابا کیا میں بھی اس وقت نہیں ہوں گی؟ کہا نہیں زہرا اس وقت تم بھی نہیں ہوں گی. کہا بابا نہ آپ ہوں گے نہ میں, پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ کہا زہرا فکر نہ کر, ایک قوم ہوگی, ایک فرقہ ہوگا جس کے جوان بھی حسین کو روئیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماؤں کے گودیوں میں حسین حسین کا ماتم کریں گے, بوڑھے بھی حسین حسین کہہ کر روئیں گے. جب یہ جملہ سنا شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی, متبسم ہو کر فرماتی ہیں اچھا بابا بتائیے پھر میرے حسین کے رونے والوں کو آپ کیا عطا کریں گے؟ پھر مولا علی سے پوچھا علی آپ کیا عطا کریں گے؟ پھر حسن سے پوچھا بیٹا حسن اپنے بھائی کے رونے والوں کو آپ کیا عطا کریں گے؟ عزادارو ابھی یہ ہستیاں آپس میں باتیں ہی کر رہی تھی کہ جناب شہزادیہ کونین آنکھوں میں آنسو بھر کر فرماتی ہے بابا آپ کچھ دے نہ دے, حسن آپ کچھ دے نہ دے, علی آپ کچھ دے نہ دے, لیکن میں زہرا روزے محشر جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی اور خدا کو کہوں گی یا اللہ جب تک میرے حسین کے عزادار جنت نہ جائیں گے میں زہرا جنت نہ جاؤں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لامرہ.
اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ مومنین سے دست بدستہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عطرت حسین ابن مظفر حسین کی روح کو احسان